السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی قمر آغا صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. جی آداب. آداب سر. سر ہم آج بات کریں گے ایک بار پھر ذرا ایران کی، لیکن امریکہ نے چائنا کو بھی پرمیشن دے دی ہے کہ وہ ایران سے آئل لے سکتا ہے اور ایران کے اوپر بے شمار سینکشنز ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ مکسڈ قسم کا میسج جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جا رہا ہے ایران کو لے کر؟ کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چائنا ایک بہت بڑا آئل کا کنزیومر ہے. اگر ایران کا آئل آنا اس کے پاس بند ہو جائے گا تو پھر وہ دوسرے سورسز سے تیل خریدے گا، اور ایسا کرنے پہ تیل کی قیمت بہت بڑھ سکتی ہے. تیل ایک فکس کوانٹٹی میں نکلتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیل آپ تھوڑا بہت اس کا پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ تیل جو پروڈیوسر ہوتے ہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے ان کے آلریڈی جو خریدار ہوتے ہیں وہ پہلے سے فکس ہوتے ہیں، لانگ ٹرم کنٹریکٹس ہوتے ہیں، بیچ میں آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے ان کو. تو اتنا بڑا اگر آئل کنزیومر جو کہ ایران سے کافی بڑی سنکھیا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، تیل جو لیتا ہے اس کے پورا مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. امریکہ کی بیسک پالیسی یہ ہے کہ تیل کی قیمت فی الحال بڑھنی نہیں چاہیے. اگر تیل کی قیمت بڑھے گی تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ رشیا کا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایران سے چین تیل نہیں لے گا تو پھر اس کے بعد رشیا ہی ایک ایسی جگہ بچتی ہے جہاں سے وہ تیل اور زیادہ خریدے گا، اور جس سے رشین اکنامی کو بہت فائدہ ہوگا. تو کئی چیزوں کو سوچتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے، آپ نے صحیح کہا، ایران کو بھی ایک انہی نے ہنٹ دی ہے کہ آپ تیل بیچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے مسئلہ بات چیت میں اور آگے بڑھے، شاید تیل سے سینکشنز بھی ہٹانے کی بات کی جائے. یہ کہنا ابھی ذرا جلدی ہوگا، لیکن اس طرح کی باتیں ممکن ہیں. اس لیے کہ ایران جو ہے اس کے جو لیڈرز نے اس سے پہلے ایک بار کہا تھا، مینشن کیا تھا کہ آپ جنگ کیوں کر رہے ہو ہم سے، ہم ایران کے اندر انویسٹ کرو، $1 ٹریلین تم انویسٹ کر سکتے ہو. تو ایران اب مجھے لگتا ہے کہ کافی اوپن ہے امریکن یا پشچمی دیش، ویسٹرن نیشنز کے انویسٹمنٹ کا اپنے یہاں. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ دیے یہ سینکشنز نہیں ہٹائیں گے امریکہ. امریکہ کی بیسک پالیسی جو ہے وہ ہے گریٹر کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی ان کا پوری طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے ویسٹ ایشیا یعنی اور پھر اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا، ان دونوں جگہوں پہ تیل کا. اور گریٹر کنٹرول سے ان کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بھی آئل کمپنی کریں، نہ کہ کوٹا سسٹم کے تحت جس طریقے سے اوپیک کرتا ہے. تو اس لیے وہ اوپیک کے بھی خلاف ہیں، وہ کوٹا سسٹم کے بھی خلاف ہیں. اس طرح سے آئل کمپنیز کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، ان کا کنٹرول زیادہ ہوگا، نہ کہ ان کنٹریز کا جہاں پہ تیل نکل رہا ہے. بہرحال ان کو یہ سب اتنے رائٹس تو ابھی فی الحال نہیں ملنے والے ہیں امریکہ کو. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو اس وقت جنگ ہوئی، دیکھیے مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بیسک ریزن تیل ہے. اتنی امپورٹنس جو ہے مڈل ایسٹ کی، وہ وہاں پہ تیل ایک ہے، کیونکہ تیل کے بڑے کاروباری ہیں یہ لوگ، ان کے یہاں تیل کے بڑے بڑے بھنڈار یا کیا کہتے ہیں، اور گیس ہے ایران میں. گیس بھی بہت، نیچرل گیس جو ہے ایران کی نمبر 2 پوزیشن پہ ہے، سب سے زیادہ رشیا میں نکلتی ہے، پھر اس کے بعد ایران میں نکلتی ہے، جس کا بہت زیادہ ضرورت جو ہے یورپین ویسٹرن یورپین نیشن، خاص طور سے برٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی، ان سب کو ہے. کیونکہ رشین گیس جو نارڈ 1 سے جاتی تھی وہاں پہ پائپ لائن کے ذریعے سے رشیا سے، وہ بند ہو گئی ہے، اور وہ پائپ لائن کو بھی بلو اپ کیا گیا تھا. اور تو اس کے رشین گیس نہ آنے کی وجہ سے ان کو بہت بڑی پرابلم ہے گیس کی. اور
کچھ سمے کے بعد وقفے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جاڑا آئے گا، جاڑے میں کنزمپشن گیس کا اور بڑھ جاتا ہے، ہیٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سستی گیس ان کو ملتی رہے، یعنی مارکیٹ میں اویلیبل رہے۔ ایران ایک ایسا دیش ہے جو یورپ سے بہت قریب بھی ہے اور یہ گیس یورپ کو سپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں۔ کافی وقفے سے ایران نے آفر بھی کیا تھا اپنی گیس سپلائی کرنے کا، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، اس لیے کہ یورپ کی ایک سیکنڈ آرزو، گیس کی پرائس بڑھ جانے سے یورپ کی اکنامی پہ سیدھا اثر پڑ رہا ہے، خاص طور سے جرمنی، فرانس اور ان سبھی دیشوں کی، وہ کافی اس سے ہندی میں ایک ورڈ ہے چنتت ہیں، فکر مند ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پرائس کم کیا جائے۔ لیکن سر گلف کی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ آئل ریزروز ہیں، تو وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تیل ختم ہو رہا ہے، وہ آئل ریزروز جو ہیں وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے سعودی عربیہ بھی جو ہے وہ کچھ اور طرف بھی سوچ رہا ہے کہ ٹورزم بھی ہو، اور کئی چینجز جو ہیں وہ محمد بن سلمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایران کی امپورٹنس تو بڑھتی ہوئی ہی دکھائی دے گی اگر گلف کنٹریز کے پاس اب آئل کے ریزروز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کویت میں بہت تیل ہے، کویت کہہ رہے ہیں، کویت میں تو ہے ہی، لیکن عراق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ از فلوٹنگ آن آئل، اور جو عراق کی جو جنگ تھی اس کو کہا جاتا ہے آئل وار، وہ اسی لیے تھی کہ عراق کے تیل پہ امریکہ چاہتا تھا کہ اپنا قبضہ بن جائے۔ اس کو لگا کہ صدام حسین تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کر ہی رہے تھے، مگر ان کو لگا کہ صدام حسین لانگ ٹرم نہیں ہے پلیئر، اس لیے کہ ان کی آرمی جو ہے وہ بہت نیشنلسٹ ہے، یا کبھی وہاں پہ دوسری بات یہ بھی تھا کہ ان کے خلاف ریوولٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا عراق کے اندر، ایک طرف تو شیعہ ریوولٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف سنی کرد کا تھا، اور ان کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ صدام حسین کی امریکہ کو لگا کہ حکومت ٹاپل ہو جائے گی سال بھر کے اندر اگر ان کو ہٹایا نہیں گیا۔ امریکنز نے سوچا تھا کہ صدام حسین کو ہٹا دیں گے، پرو امریکن گورنمنٹ بن جائے گی اور تیل کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا، لیکن صدام کو تو ہٹا دیا، مگر شیعہ ڈومینیٹڈ جو حکومت بنی وہاں پہ، اس نے تیل ان کو دینے سے انکار کر دیا اور ان کے ساتھ ڈیل بھی کرنے سے منع کر دیا بہت سمجھ۔ اب تو بہرحال کچھ رشتے بہتر ہوئے ہیں اور تیل کی بھی بات ہو رہی ہے بیچنے کی، فرانس کو تو انہیں دینے کچھ کنٹریکٹ انہیں نے سائن کیے ہیں۔ تو اگر سعودی عربیہ کا کم بھی ہوتا ہے، ایک تو ابھی جلدی کم نہیں ہونے والا ہے، یہ اس کو کم ہوتے ہوتے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال لگے گا، مے بی مور اس لیے کہ نئے سورس بھی نکل رہے ہیں۔ یمن میں بہت تیل ہے، یمن کی ساری لڑائی سارا دیکھیے امریکن پالیسی جو ہے اس پورے خطے کی وہ یہی ہے کہ ان انٹرپٹیڈ آئل سپلائی ٹو ویسٹرن نیشن ایٹ این ایگریڈ پرائس، یعنی تیل کی لگاتار سپلائی بنی رہنی چاہیے امریکہ اور یورپ کے دیشوں کو، اور سستا دام پہ ان کو ملنی چاہیے، یعنی ایگریڈ پرائس جو بھی ہوگی اس دام پہ ملتی رہے۔ اور ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہے امریکہ ان سبھی دیشوں کا، آئل فار سیکیورٹی، جو لیپس کر گیا ہے، اب نیا ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایگریمنٹ سے یہ 45 میں یا 46 میں اسی طرح سائن ہوا تھا، کبھی ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ عرب دیش جو ہیں سستا تیل امریکہ کو دیں گے، امریکہ اس کے بدلے میں ان کو سیکیورٹی دے گا۔ وہ ایگریمنٹ بہت اچھا چلا۔ جب کویت کے اوپر عراق نے قبضہ کیا تو اسی ایگریمنٹ کے تحت امیڈیٹلی امریکنس نے اپنی فوج جو ہے فوراً سعودی عربیہ اور دوسرے گلف نیشنز میں بھیج دی، اور بعد میں وہاں سے صدام حسین کی فورسز کو چیز کر کے باہر نکالا گیا۔ تو سبھی دیش جو تھے ابھی بھی جو سیکیورٹی ہے، حالانکہ یہ ایگریمنٹ کافی لیپس ہو گیا پچھلے سال، لیکن سیکیورٹی جو ہے ان دیشوں کو امریکہ ہی دیتا ہے۔ پاکستان کے بھی سولجرز ہیں، آپ کے یہاں کے بھی وہاں پہ ہیں کافی، لیکن وہ امریکہ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے سمبند رہے رشتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ امریکہ نیا ایگریمنٹ لے کے آ رہا ہے، نئے ایگریمنٹ کی، ڈیفنس ایگریمنٹ کی، وہ بہت سخت اس کے کلازز ہیں جو محمد بن سلمان کو راضی نہیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیل جو ہے یہ سینٹرل ہے
جو اسرائیل کو اس وقت اتنی سپورٹ، اتنا سب کچھ جو ملتا ہے، وہ اسی لیے ملتا ہے کہ وہ امریکن جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں ان کو بہت اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ ان رجیم سے لڑائی لڑتا ہے جو امریکہ کے یا اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہیں، جیسے کہ ایک زمانے میں جیسے کہ ایران ہے، سیریا ہے، یا لبنان تھا پہلے. تو ان لبنان میں جو کچھ بھی ہوا ہم نے دیکھا جس طریقے سے انہی نے جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس میں پرو امریکن گورنمنٹ ایک زمانے کے ڈیکیڈز کے بعد بنی ہے، اسرائیل کی مدد سے بنی ہے. سعودی عربیہ نے بھی بہت بڑا رول اس میں پلے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیریا کی رجیم 2011 سے وہ ٹاپل کرنا چاہ رہے تھے، امریکن نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اسرائیل نے 1 سال کے اندر جتنا بھی ان کا ملٹری ڈپوز تھے، ویپن جہاں جہاں تھا، ان کا ایئر فورس، ان کے نیول بیسز پہ سب پہ اٹیک کر کے اس کو بالکل تباہ برباد کیا. اور بعد میں جو ایرانی سیرین جو گورنمنٹ آرمی تھی اس کے پاس نہ تو ویپن تھا نہ پیسہ تھا. پیسہ امریکہ نے سینکشنز لگا کے بینکرپٹ کر دیا تھا نیشن کو، تو بشار الاسد کو ملک چھوڑنا پڑا. اور وہاں پہ بھی اب پرو امریکن اور پرو اسرائیلی گورنمنٹ بن گئی ہے جو اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کو بھی راضی ہے. تو یہ ساری لڑائی جو ہے وہ تیل کے لیے ہو رہی ہے. تیل ایک سینٹرل پوائنٹ ہے امریکہ کا، اسی کے تیل کے بغیر اگر کوئی ہوسٹائل رجیم آ جاتی ہے ان جگہوں پہ، سعودی عربیہ میں یا دوسری جگہوں پہ، بڑی پرابلم ہو جائے گی. آئل فار سیکیورٹی ایگریمنٹ جو تھا وہ سعودی عربیہ اور دوسرے دیشوں نے اس لیے کیا تھا، ان کو ڈر لگتا تھا آرمی سے، اپنی آرمی بنانے سے. اس لیے کہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ عرب نیشنلزم زور پہ تھی. ایجپٹ میں ناصر آ گئے، کنگ کو ہٹا دیا وہاں پہ، وہاں کی جو حکومت تھی اس پہ قبضہ کر لیا آرمی نے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عراق میں بھی یہی ہوا، سیریا میں بھی یہی ہوا، لیبیا میں بھی یہی ہوا، الجیریا میں بھی یہی ہوا، اور بہت سے دیشوں میں چھوٹے بڑے آرمی کا دبدبہ بہت بڑھ گیا. تو سعودی عربیہ کو لگا اور وہاں کے جو رولرز تھے ان کو لگا کہ اگر آرمی بنائیں گے تو یہاں بھی وہی حشر ہوگا جو دوسری جگہ ہوا. تو اس لیے انہی نے آرمی تو بنائی لیکن وہ بہت فائٹنگ فورس نہیں ہے ان کے پاس. انہی نے باہر سے لوگوں کو بلایا. پہلے تو پاکستانی بھی تھے، اب امریکنس، اب تو بڑی تعداد میں امریکنس بھی ہیں وہاں پہ. خود ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. رائل پیلس وغیرہ کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں برابر دکھتا ہے کہ پاکستانی بھی ان کو گارڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک وجہ تھی آئل فار سیکیورٹی کی، اور اس کا بہت فائدہ ہوا ان رجیمز کو اور ملک کو بھی. جس طریقے کا تو ہوا یہ نتیجہ کہ سارا ان کا جتنے سسٹمز ہیں، جتنی آرمی ہے، جتنا ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں امریکہ، سعودی عربیہ کے یا یو اے ای، قطر، ان سب کے، وہ سب امریکن کے بنائے ہوئے ہیں، انہی سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. چاہے کمیونیکیشن سیٹ اپ ہو، چاہے وہ سول ایویشن ہو، یا چاہے یو نیم اینی تھنگ، وہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں، چاہے راڈارس ہوں یا جو بھی ہے، وہ زیادہ تر جو ہے امریکہ سے یہ لوگ خریدتے تھے. اب کراؤن پرنس محمد سلمان کو لگا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پیریڈ میں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم اپنے کو تھوڑا امریکہ سے دوری بنائیں. یہ نہیں تھا کہ وہ امریکہ سے رشتے بگاڑے، مگر ان کو لگا کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہو رہا ہے. ان کو لگا کہ اس میں ایران ایک بڑا رول کر رہا ہے اور سعودی عربیہ کہیں پچھڑ نہ جائے. اور وہ ان کو لگا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اگر پوری طریقے سے جیسے جڑے ہوئے ہیں ہم پہلے سے اس طرح رہیں گے تو ہمیں کوئی رول نہیں مل پائے گا. اس لیے کہ لوگ امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں جب سعودی عربیہ سے کچھ کام کرانا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سعودی ایک ان کا کلائنٹ اسٹیٹ بن گیا تھا، اس سے وہ نکلنا چاہتے تھے. اور انہی نے بہت چینجز کیے اپنے یہاں. ان کو ضرورت لگی کہ بھائی اگر ہمیں اپنا سیلف ریلائنس ہونا چاہیے، ہمیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، ہم کو تیل پہ ڈیپینڈنس کم ہونی چاہیے، ہم کو ٹورزم بڑھانا چاہیے، بغل میں یو اے ای اتنا ہے. تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے انہی نے ویژن 2030 بنائی. اس میں یہ تھا کہ ان کو لگا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو
اس کے لیے ضروری ہے ریفارمز کا، سوشل ریفارمز، یعنی بغیر 50% لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو اگر ہم نہیں دیں گے رول سوسائٹی میں تو یہ مشکل ہو جائے گا. حجاب کو آپشنل کیا، عورتوں کو کام کرنے کی پرمیشن دی، گاڑی چلانے کی دی، اس طرح کے بہت میوزک الاؤ کیا، اور ان کی جو کٹر پنتھی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھا جو اس کو انہوں نے اور کنٹین کر دیا. ان کا رول جو تھا بہت کم ہو گیا ہے اب ان کی سوسائٹی میں، اور وہ بھی ضروری تھا تاکہ فارن انویسٹمنٹ آ سکے، اور فارن کمپنیز کو ان کو لگا کہ فارن کمپنیز اس وہابی اسلامک سیٹ اپ کے اندر کس طرح کام کریں گی، تو ان کے لیے پھر یہ ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ شراب کا بھی ان کو بغیر شراب کے یہ لوگ ویسٹرن کام نہیں کرتے، حالانکہ تو اس کے لیے بھی وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اسلامک جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ مذہبی جو شرائنس ہیں جیسے کہ مکہ اور مدینہ شریف، ان جگہوں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کارڈن کر دو، اور وہاں کے اوپر پورا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، مگر باقی شہروں میں مکہ مدینے کو چھوڑ کے دوسرے شہروں میں اور لبرلائز کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. کہاں تک کامیابی ملے گی یہ مشکل ہے، اسی کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوچا تو بہت تھا، لیکن ٹرمپ کے آتے ہی ان کا یہ سارا پروگرام کافی کمزور ہو گیا. یہی نہیں ہوا بلکہ ٹرمپ نے ان کو وارننگ دی کہ ہمیں $1 ٹریلین دو، اور میجر 300-400 بلین ڈالر کے آرمز خریدے گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا ان کو، قطر کو، یو اے ای کو. وہ تقریباً 3-3.5 ٹریلین ڈالر لے گئے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ٹوٹل جو ملا ہے 5 ہے، یعنی 1.5-2 ٹریلین کا کوئی اکاؤنٹ نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک دم سے پھر لگا کہ وہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ کہ وہ نہیں. اب امریکہ کا پریشر ہے کہ آپ نہ تو ایران سے زیادہ ڈیل کیجئے، نہ رشیا سے ڈیل کیجئے، نہ ہی آپ برکس جوائن کیجئے، اور ڈیفنس پیکٹ جو کرنے کی بات کر رہے ہیں امریکن، اس کے اندر بہت ہی کم ان کو آزادی ہوگی جس طریقے کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ جوائن کرو، حالانکہ ابھی بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کافی ریجٹ نظر آتے ہیں، اسرائیل کو لے کے وہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب ابھی جو پوسٹرز لگے ہیں اسرائیل میں، اور اس وقت ان کے اوپر بہت زبردست پریشر آیا ہے کہ وہ جو ہیں ابراہیم اکارڈ جوائن کریں، وہ بھی اور دوسرے عرب، اس لیے کہ وہ اگر جوائن کریں گے پھر قطر، کویت اور باقی سب چھوٹے ملک، اور وہ بھی ان کو بھی جوائن کرنا پڑ جائے گا. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے. تو آئل جو ہے وہ ساری پالیٹکس اور ساری مصیبت کا جڑ، اور ساری جنگیں جتنی بھی ہو رہی ہیں عرب ورلڈ میں، اس کے پیچھے مین فیکٹر تیل ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر میں لاسٹ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ بہت عرصے سے ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ سینکشنز ہٹ کیوں نہیں پا رہی؟ دیکھیے، ایران کے اوپر سینکشن کئی وجہ سے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے امریکن اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہے. اس پورے خطے میں وہ یہ کہتا ہے سعودی عربیہ اور گلف کے نیشن سے کہ آپ کا اس کا بیسک جو اس کا پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے ان لوگوں سے کہ بھئی یہاں پہ ان کنٹریز میں امریکہ کا رول نہیں ہونا چاہیے، امریکن ٹروپس نہیں ہونے چاہیے. اس پورے خطے کی حفاظت جو ہے ہم سب مل کے ہم لوگ کو کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایران کی جو وہ ہے اسٹریٹجک لوکیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو اس کے بارڈر پاکستان سے ملتے ہیں، دوسری طرف افغانستان سے ملتے ہیں، پھر عراق سے ملتے ہیں، پھر سینٹرل ایشین ریپبلک سے کئی ایک اس کے ملتے ہیں. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے. یہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا جانے کا. سینٹرل ایشیا جو ہے یہاں کے ایران میں تیل اور گیس ہے ہی بہت، پھر سینٹرل ایشیا میں بہت بڑے ریزروز ہیں، آئل، گیس اور گولڈ، یورینیم اور کاپر اور بہت سے منرلس ہیں وہاں کے اوپر، جن کے اوپر امریکن بڑی جو کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل ان کی نظر ہے. تو وہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ریجیم چینج ہی ایک پاسبل وے ہے ایران میں، تبھی وہاں جایا جا سکتا ہے. ریجیم ایران کا بھی تیل گیس مل جائے گا،
اور ہم کو سینٹرل ایشیا جو کہ پوری طریقے سے رشیا سے جڑا ہوا ہے، رشیا سے کنیکٹڈ ہے، اس کو ایران سے جوڑ دیا جائے، ان کی پائپ لائنز وغیرہ، اور تاکہ ان کا تیل گیس جو ہے وہ جو ہے خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں آ جائے گا، پھر وہاں سے یورپ امریکہ چلا جائے گا۔ ان کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے۔ امریکن عموماً اتنے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں کہ کبھی پورے بھی نہیں ہو پاتے، چاہے عراق ہو یا افغانستان ہو یا ویتنام ہو، ہر جگہ ان کی ہار ہوئی، اور یہاں پہ بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا آسانی سے ہوتا ہوا ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں ایران کے لیے، لیکن اب ان کو احساس ہوا کہ اگر ریجیم چینج ہو، ایک تو آسان نہیں ہے، ریجیم اسٹرانگ بہت ہے وہاں، نمبر 2 اگر ریجیم چینج کی تو IRGC یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈ فورس جو ہے وہ پاور میں آ جائے گا، وہ اور زیادہ اینٹی امریکن ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی لگا کہ اگر ہم نے ریجیم چینج کی اور وہاں پہ ڈیموکریسی آ گئی جیسے عراق میں ہوا، تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ڈیل کرے گی، اس لیے کہ ہم نے سبھی نے دیکھا تھا کہ جب 1953-54 میں وہاں پہ ایک فرسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی محمد مصدق کی ایران میں، اس کو ٹاپل کر کے امریکن اور رضا شاہ پہلوی جو بادشاہ تھے ان کو ملک چھوڑنا پڑا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ سے امریکہ ان کو واپس لے کے آئے، کو کر کے برٹش امریکن یعنی CIA MI5 نے مل کے وہ کو آرگنائز کیا تھا۔ اس کی پوری ڈیٹیل بھی اب چھاپ دی ہے امریکہ نے، اویلیبل ہے۔ تو وہ کو کے بعد آئے تھے، اور لیکن جب ڈیموکریٹک ریجیم جیسے ہی آئی تھی اس نے تیل نیشنلائز کر دیا تھا اینگلو امریکن آئل کمپنی کو، اور اس کے نیشنلائزیشن کے بعد ہوا یہ کہ پھر سارے عرب دیشوں کو بھی نیشنلائز کرنا پڑ گیا تھا۔ تو ڈیموکریٹک ریجیم بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دے گی۔ تیسرا، امریکہ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ریجیم چینج ہوئی تو کہیں کیوس اینڈ انارکی نہ پھیل جائے، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے آپس میں نہ ہونے لگے، تو وہ بھی ان کے فورسز جو ہیں چاروں طرف قریب میں ہیں، ویپن بہت ہے ایران کے پاس، ہر طرح کی میزائلیں، ڈرونز ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو فی الحال اسرائیل تو ابھی بھی کہتا ہے ریجیم چینج، مگر امریکن بھی اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں اس آئیڈیا کو۔ تیل ہی مین وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے ایران میں، کہ امریکہ کسی بھی صورت سے چاہتا ہے ایران میں ایسا بدلاؤ آ جائے جو پرو امریکن گورنمنٹ ہو، تاکہ ان کی تیل گیس دنیا کا 9واں سب سے بڑا تیل کا پروڈیوسر ہے، اور گیس کا نمبر 2 پروڈیوسر ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں اتنا ترکمانستان اور تمام قازقستان، ان سب جگہوں پہ تیل بہت ہے، وہ اگر امریکن ملٹی نیشنل آئل کمپنیز کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا موقع مل جائے گا تو ان کا تیل کے اوپر جو ہے کافی کنٹرول بڑھ جائے گا، اور رشیا کا تیل آنے نہیں دیں گے تو تیل کی قیمت بھی وہ کنٹرول کریں گے۔ اسی کہ رشیا کی جنگ بھی مجھ کو نہیں لگتی کہ آسانی سے ختم ہوگی۔ بالکل ایسا لیکن ہونی تو چاہیے سر جنگ ختم، اس لیے کہ بہرحال اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے، اور سوائے امریکہ کے شاید۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔